ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہماری بہت ہی علمی گفتگو چل رہی تھی. ہماری سسٹر غزالہ نے ہماری بہت معلومات میں اضافہ کیا، تو اسی گفتگو کو ہم آگے بڑھانا چاہیں گے. سسٹر، آپ نے یونیورسٹی کا بتا دیا کہ جو ان کی امام کی یونیورسٹی میں جو اسٹوڈنٹ تھے بڑے عالم اور فاضل بن کے نکلے، لیکن یہ دیکھا جا رہا ہے کہ شروع سے اور آج تک سادات پر بڑے ظلم و ستم ہوئے ہیں. تو یہ سلسلہ آپ واقعہ کربلا کے بعد فوراً شروع ہو گیا تھا یا شروع سے جو چلتا چلا آ رہا تھا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں بھی سادات پہ ظلم ہوئے ہیں؟ ہاں جی، جو یہ ظلم کا سلسلہ یہ تو آپ کو جیسے معلوم ہے مولا امیر المومنین علیہ السلام سے شروع ہوا ہے. بے شک کہ وہ زمانہ تھا جب مولا امیر المومنین علیہ السلام کو حق سے نہیں دیا گیا، اور مولا امیر المومنین علیہ السلام کو اس طرح سے سب و شتم کیا گیا. وہاں سے لے کے عمر بن عبدالعزیز تک یہ ان کی جو سلسلہ تھا چلتا رہا، معاویہ سے لے کے عمر بن عبدالعزیز تک. اور عمر بن عبدالعزیز نے یہ سلسلہ ختم کیوں کروایا؟ کیونکہ اس کا استاد اچھا تھا. استاد نے اس کو کہا کہ علی علیہ السلام پر اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ تو اس قابل نہیں ہے، وہ تو بہت پاکیزہ ہیں. تو وہ زمانہ اگر آپ دیکھیں تو ہر زمانے میں اہل بیت اطہار پر ظلم کیا گیا. بے شک. اور ظلم کی تو کوئی انتہا ہی نہیں ہے. کربلا میں دیکھ لیجئے گا، شام میں دیکھ لیجئے گا، اور دیکھ لیجئے گا مولا جناب علی زین العابدین علیہ السلام کی شہادت پر. لیکن ایک وہ زمانہ جو آیا ہے، علی زین العابدین علیہ السلام نے دعاؤں کی طرف لوگوں کو راغب کیا اور صحیفہ سجا دیا، مرتب فرما دیا. اور سرکار باقر العلوم نے علم کی طرف لوگوں کو بلایا. لیکن ظلم کا سلسلہ دیکھیے، علی زین العابدین زہر سے شہید ہوئے، بے شک باقر العلوم کو زہر سے شہید کیا گیا. تو ظلم کا سلسلہ تو چل رہا تھا. اور عبد الملک بن مروان اور ولید بن عبد الملک نے جتنا ظلم کیا ہے اتنا کبھی ظلم ہوا ہی نہیں. اس نے سادات کو قتل کروایا، سادات کو چن چن کے قتل کرواتا تھا. یا سادات مل جائے اس کو قتل کر دو، یا ان کو دیواروں کے نیچے چن دو، یا ان کی خون کو ریت میں مکس کر دو. اتنا ظلم کروایا ہے ولید بن عبد الملک نے. اور وہ صرف ظلم یہ نہیں کرتا رہا، اس نے قرآن پاک سے بھی ظلم کیا. اس نے خانہ کعبہ سے بھی بہت ایسے کام کیے جو بہت تکلیف دہ ہیں. خانہ کعبہ کی چھت پہ بیٹھ کر شراب پی اور کہا کہ کوئی خانہ کعبہ نہیں ہے، صرف وہی لوگ ہیں جو یہاں پہ بادشاہت کا ہے. اس کے بعد اس نے قرآن پاک سے ایک فال نکالی تو فال اس کی مرضی کے خلاف آ گئی. اس نے قرآن پاک کو تیروں سے چیر دیا کہ جب اللہ کی بارگاہ میں جانا تو بتا دینا ولید نے یہ کیا تھا. ولید نے بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی. اور آپ کو پتہ ہے بغداد میں تو اب یہ دیکھیں کہ بغداد کی جو بنیادیں ہیں ان میں سیدوں کی لاشیں ہیں. زندہ سید پہ دیوار ڈال دی جاتی تھی اور وہ اندر چیخ چاڑ کے مر جاتا تھا. اسی طریقے سے بغداد میں آپ دیکھیں کس طرح جنازہ اٹھایا جناب موسیٰ کاظم علیہ السلام کا. یہ جو ظلم ہے، یہ جو زیادتی ہے، یہ تو چھپی ہوئی ہے نا، یہ تو ہم تک پہنچی نہیں ہے کہ کتنا ظلم ہوا ہے بنی امیہ کے دور میں اور بنی عباس کے دور میں. بے شک بنی عباس نے حکومت اس لیے لی تھی کہ ہم اہل بیت اطہار کو لوٹا دیں گے، لیکن نہیں لوٹائے، خود بن کے بیٹھ گئے. اور انہی کا یہ جو تھا منصور دیوانی کی، یہ اتنا ظالم تھا کہ اس نے اعلان کروا دیا تھا کہ سرکار صادق آل محمد نے جس کو بھی اپنا ولی بنایا ہے اس کو پکڑ کر اس کی گردن کو اڑا دیا جائے. اللہ اکبر. لیکن کمال بات تھی کہ صادق آل محمد نے اس کو بھی بنایا تھا اپنا ولی. اب خود بھی مرتا تھا، اس لیے اس نے یہ اپنے جو بات تھی اس کو واپس لے لیا. اور یہ ظلم کی انتہا یہ تھی کہ یہ چاہتے تھے کہ سادات کا کوئی بندہ زندہ نہ رہے. اور یہ اگر میں بات آپ کو بتاؤں تو بہت دکھ کی بات ہے کہ جناب صادق آل محمد کے چچا زید جب اس کے دربار میں گئے، منصور دیوانی کے دربار میں گئے، تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ جناب پیغمبر گرامی اسلام کے بارے میں گستاخی ہو رہی ہے. پیغمبر گرامی اسلام کے بارے میں گستاخی ہو رہی ہے. تو آپ نے رو کر کہا کہ تم ایسے کیوں کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ تمہیں کیا، تم تو ایک کنیز کے بیٹے ہو. تو آپ نے فرمایا کہ کنیز کا بیٹا ہونے میں کوئی بری بات نہیں ہے، کنیز کے بیٹوں کو تو اللہ نے مبعوث بنبوت کیا ہے. تو یہ ہوتا رہا ہے کہ اس طرح سے تکلیفیں دی گئی ہیں سادات کو، ان کو گھروں میں ٹکنے نہیں دیا،
ان کی اہل بیت کو آرام نہیں کرنے دیا, ان کے گھروں کو آگ لگا دی. منصور نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر کو آگ لگوا دی, اور اس آگ کے شعلے اتنے تیز تھے کہ جب امام علی مقام کو پتہ چلا تو امام فوراً تشریف لائے اور آگ کے قلنا ینار کونی بردم و سلامن پڑا تو وہ آگ گلزار ہو گئی. تو جناب صادق آل محمد نے فرمایا کہ ہمارے گھر میں تو ملائکہ اترتے ہیں اور ہمارے یہاں ان کی مسنت لگتی ہے, ملائکہ ہمارے یہاں آتے ہیں. تو یہ ایسا دور تھا جس دور میں کوئی یہ نہیں کہتا تھا میں شیعہ ہوں, کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ میں سید ہوں. دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنی لوگوں نے چھوڑ دی ہوئی تھی, کیونکہ اگر عقیق ہوگا تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ سید ہے, یہ شیعہ ہے, یہ شیعہ ہے, تو وہ ادھر ہی اس کو مار دیں گے. اور شیعوں کے سامان کو لوٹا جاتا تھا, ان کے گھروں کو لوٹا جاتا تھا, ان کی زمینوں پہ قبضے کر لیے جاتے تھے, ان کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا جاتا تھا کہ کوئی اگلا بندہ شیعہ کہے نہ, کوئی بنے نہ, کوئی ان کے پاس بیٹھے نہ. آپ دیکھیں کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کیونکہ امام صادق آل محمد کے پاس بیٹھتا تھا تو اس کے دل میں محبت بھی تھی, اور منصور اس کو جماعت نہیں کروانے دیتا تھا, کیونکہ اگر یہ جماعت کروائے گا تو اس کے دل میں تو محبت اہل بیت ہے, بے شک. تو یہ محبت اہل بیت جو ہے یہ پھر لوگوں میں بانٹے گا. آپ کو پتہ ہے نا, دو چیزیں ایسی ہیں جو کوئی نبی کہے تو وہ اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں, ایک ذکر اہل بیت ہے, بے شک, اور ایک قرآن پاک کی تلاوت. سبحان اللہ. یہ دونوں چیزیں خود بخود بندے کو کھینچتی ہیں اپنی طرف. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی قرآن پاک پڑھا جا رہا ہو, کوئی بھی پڑھ رہا ہو, تو ایک لگن ہوتی ہے, بے شک, خوش اعلانی سے اگر قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے. اسی طرح اگر نام لیا جاتا تھا مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام, اللہم صلی علی محمد, جب ان کا نام لیا جاتا تھا تو ان کو اتنی جلن ہوتی تھی کہ یہ ان شاعروں کو مارنے کے لیے دوڑتے تھے کہ ان شاعروں کو مار دیا جائے. اور صادق آل محمد کے زمانے میں جو شاعری ہوئی ہے, جو صادق آل محمد کو لوگوں نے آ کر شاعری کر کے دی ہے, وہ بھی ان کو بہت تکلیف دیتی تھی. شاعروں کو یہ قتل کر دیتے تھے, ان کے گھروں کو آگ لگوا دیتے تھے, ان کے سامان کو لوگوں میں تقسیم کر دیتے تھے, اور ہر کوشش کی گئی. اتنا ظلم کیا گیا کہ وہ جو ظلم تھا نا, بنو امیہ کا ظلم بنو عباس نے پیچھے کر دیا. بنو عباس نے زیادہ ظلم کیا, زیادہ کوئی بھی امام اپنی طبعی موت نہیں گئے. بے شک, ایک سے ایک تکلیف میں, ایک سے ایک پریشانی میں گئے ہیں. اور سرکار صادق آل محمد کو اس لیے موقع مل گیا کیونکہ کربلا کا بہت بڑا ایک سانحہ ہو چکا تھا, بے شک, اور اس کے بعد علی زین العابدین نے خاموشی اختیار کی تھی. باقر العلوم نے خاموشی اختیار کر کے لوگوں کو علم کی طرف بلایا تھا. بے شک, اس لیے صادق آل محمد کو کچھ موقع مل گیا. یہ نہ کہیں کہ اس زمانے میں ظلم نہیں ہوا, بے شک, ظلم ہوا ہے, لیکن صرف اس لیے موقع مل گیا کہ سرکار صادق آل محمد علیہ السلام نے علم پھیلانا شروع کیا. تو شیعہ علم حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس آ کر بیٹھتے تھے, آپ کے پاس آ کر رکتے تھے. آپ کا بہت بڑا دسترخوان ہوتا تھا جس پر آ کر کھانا کھایا جاتا تھا. اور یہاں تک تھا کہ امام علیہ السلام کے, جب امام علیہ السلام امام محمد باقر کی شہادت کے بعد امام مسند امامت پہ فائز ہوئے ہیں سرکار صادق آل محمد, تو آپ کے دروازے کی طرف آنے والے لوگوں کو پکڑ لیا جاتا تھا اور ان کو غائب کر دیا جاتا تھا کہ کوئی آپ کی پاس آئے نہ, آپ کی امامت کا قائل نہ ہو. روایات میں ملتا ہے کہ ایک نیک بندہ جس کا نام مسیب تھا, وہ آپ کے پتہ کرنے کے لیے آیا کہ امام محمد باقر کس کو اپنے بعد بنا کے گئے. تو اب وہ سوچ رہا تھا کہ مدینہ میں اس کو کسی نے بتایا کہ تم یہ کبھی نہ سوچنا, کسی کو بتانا بھی نہ کہ تم شیعہ ہو اور امام کی دیکھنے کے لیے آئے ہو, امام کو ملنے کے لیے آئے ہو, کیونکہ یہاں پہ تو اتنا ظلم ہے کہ یا تو گردن اڑا دی جاتی ہے اور یا اس بندے کو پکڑ کر غائب کر دیا جاتا ہے, یا اس کے اہل ویال کو مار دیا جاتا ہے. تو یہ سارے ظلم سہے ہیں سرکار صادق آل محمد کے ماننے والوں نے, کربلا سے لے کے یہاں تک. آپ دیکھتے جائیں کون سا زمانہ ہے جو شیعوں کے لیے سکون کا ہوا ہے, یا ہمارے امامین کے لیے سکون کا ہوا ہے. اور جناب صادق آل محمد کے دور میں تو جناب صادق آل محمد نے تو وہ تکلیفیں دیکھی ہیں. پانی نہیں دیا جا رہا, آپ کے گھر والوں کو تنگ کیا جا رہا ہے, آپ کی اولاد کو تکلیفوں میں ڈالا جا رہا ہے. اور آپ دیکھ لیں یہ صادق آل محمد کے ساتھ ہی بغض تھا جو جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کی اولاد کو اس طرح سے تکلیف دی گئی.
اور ان کے گھر کو اس طرح سے مسمار کیا گیا. بے شک. بلکہ ایک دفعہ وہ قتل کرنے لگا تھا, امام علی مقام کو شہید کرنے کا ارادہ تھا منصور کا, تو ایک بڑا سا سانپ آ گیا. اس نے آ کے منصور کو اس طرح ڈرایا کہ وہ رک گیا. وہ تو بڑی جلدی چاہتا تھا کہ امام علیہ السلام کو شہید کر دے, اور کوئی امام علی مقام کو کے پاس نہ آ سکے, ان سے کوئی آ کر امامت کی کوئی چیز دیکھ نہ سکے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا, فیوز و برکات و امامت جو ہوتے ہیں وہ ظاہر ہوتے رہتے ہیں. بے شک. وہ ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. معجزات رونما ہوتے رہتے ہیں, اور وہ معجزات جو ہوتے ہیں وہ معجزات پھر لوگوں کو متنبہ کرتے ہیں کہ یہ امام ہیں اور آپ ان کے پاس آئیں. اور اسی طرح کا جب یہ بنو عباس کا دور شروع ہوا تو لوگ آپ کے پاس آنا شروع ہو گئے. امام علی مقام آپ بھی خروج کیجئے, انہوں نے آپ کے نام پر حکومت حاصل کی ہے, اس لیے آپ بھی خروج کیجئے. تو سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے. مسیب آ کے آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے کہا یہ تندور ہے, دہک رہا ہے آگ کا, ذرا اس میں چھلانگ لگاؤ. بڑی دیر تک مسیب سوچتا رہا لیکن آگے نہ بڑھ سکا, چھلانگ نہ لگا سکا. تھوڑی دیر کے بعد امام کا ایک اپنا اصحابی آ گیا جو امام کو جانتا تھا کہ ان کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ کی قدر و قیمت کیا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے ان کی زبانوں میں کیا برکتیں, کیا تاثیر, کیا رحمت, کیا برکت ڈالی ہوئی. سبحان اللہ. امام علی مقام نے فرمایا ذرا تم چھلانگ لگاؤ تندور میں. اس نے دیر ہی نہیں لگائی, اس نے تندور میں چھلانگ لگا دی. تھوڑی دیر کے بعد امام نے آواز دی فلاں بن فلاں آ جاؤ, اور وہ نکل آیا. سبحان اللہ. تو پتہ کیا چلا کہ وہ جتنے آگ تھی وہ سب پھول بنے ہوئے تھے. سبحان اللہ. اور وہ ان کے اوپر بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا. ماشاء اللہ. اور جب وہ باہر نکل آیا تو امام علی مقام نے فرمایا کہ اگر اس طرح کے صحابی ہمارے ساتھ ہوتے تو ہم ضرور کچھ کرتے, لیکن آپ جیسے لوگ ہیں جن کے دل کہیں اور ہیں, تلواریں کہیں اور ہیں, اور جن کی سوچ کہیں اور ہے. تو یہ جو وقت تھا امام علی مقام کا, بلکہ تمام اماموں کا زمانہ ظلم میں گزرا, زیادتی میں گزرا. اور اس زیادتی کو عجیب طرح کی بات ہے, نہ تو یہ کسی کو تکلیف دیتے تھے, نہ یہ حکومت پر قبضہ کرنا چاہتے تھے, نہ ان کو کوئی مال کی ضرورت تھی, نہ ان کو کوئی دولت کی ضرورت تھی. اس کے باوجود ان پہ ظلم, اس کے باوجود ان کی زندہ رکھنا نہیں چاہتے تھے, ان کی زندگیوں کو تکلیف پہنچانا چاہتے تھے تاکہ ان کی آواز کہیں دور تک نہ جا سکے. بے شک. سبحان اللہ. آپ نے بہت اچھی تفسیر سے ہمیں معلومات میں ہماری اضافہ کیا. سسٹر ایک اور بات میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ منصور جو اس زمانے کا بادشاہ تھا اور اسی لیے اقتدار میں آیا تھا, بظاہر کہتا تھا کہ ہم جو ہیں امام کے چاہنے والے ہیں, ہم آپ کو اقتدار واپس کروائیں گے, تو اس نے بھی ظلم کی انتہا کی ہوئی تھی. منصور اس قدر ظالم انسان تھا, سفاک تھا, ظالم تھا, سفاک تھا. امام علی مقام کو کبھی بلا لینا تاکہ ان لوگ ان سے ملاقات نہ کر سکیں, پھر ان کو اذیتیں پہنچانا, پھر ان کے لیے ایسے حربے استعمال کرنا کہ اپنے اس کے جو دربار تھا اس میں بہت سارے لوگوں کو بلا لینا تاکہ امام کی سبکی ہو. لیکن امام کی سبکی کہاں ہوئی تھی؟ بے شک. وہ تو بارگاہ خدا سے پڑھ کے آئے ہیں, انہوں نے یہاں آ کے تو زانو تلمس طے نہیں کیا, بے شک. تو اللہ کی بارگاہ سے پڑھ کے آئے. اور یہ ایسا انسان تھا کہ لوگوں میں بیٹھ کر یہ کہتا تھا کہ کوئی صادق آل محمد کے پاس نہ جائے. اب ایک اس کی چھوٹی سی بات آپ کو بتاؤں جس سے اس کی پوری صفاقانہ جو حرکات تھی آپ کو پتہ چل جائے. امام ابو حنیفہ امام صادق آل محمد کے شاگرد, اس نے ان کو آپ کے برابر کھڑا کر دیا کہ مسئلہ شریعت صادق آل محمد سے نہ پوچھو, ابو حنیفہ سے پوچھو. اور ابو حنیفہ کو پاس جو مسئلہ پوچھنے جاتا تھا اس کو 1 دینار ملتا تھا, اور صادق آل محمد کے پاس جو مسئلہ پوچھنے آتا تھا اس کو اپنے پلے سے 1 دینار جمع کروانا پڑتا تھا سرکاری خزانے میں. اس طرح کی پابندی تھی. لیکن اس کے باوجود امام کے ماننے والے بھی سارے بڑے ہوشیار تھے. بے شک. وہ جاتے تھے امام ابو حنیفہ کے پاس, تھوڑی دیر بیٹھا, گپ لگائی, 1 درہم لیا, واپس آئی امام علی مقام کے پاس, درہم سرکاری خزانے میں جمع کروایا اور امام سے مسئلہ پوچھ لیا. سبحان اللہ. اتنی پابندی کے باوجود بھی سرکار صادق آل محمد کے پاس لوگ جاتے تھے اور مسئلہ پوچھتے تھے. اور یہ اس طرح کا کنجوس ترین آدمی تھا, یہ کہتا تھا شاعروں کو کہ مجھے آ کے شاعری سناؤ, منصور دیوانی کی. جب شاعر اس کو شاعری سنانے آتے تھے تو کہتا تھا وہ شاعری ہونی چاہیے جو پہلے کسی نے نہ سنی. 2 لوگوں کو پردے میں اندر بٹھا دیتا تھا کہ تم ان کی شاعری سن کے لکھ لینا.
تو وہ شاعری آ کے کرتے تھے تو وہ لکھ لیتے تھے. اگر وہ کسی نے نہیں سنی ہوتی تھی تو وہ اس شاعری کا جس پیپر پہ وہ لکھ کے لاتے تھے اس پیپر جتنا ان کو معاوضہ دے دیتا تھا. تو ایک بندے نے کیا کیا کہ شاعری لکھ کے لایا وہ پتھر پہ, اور اس نے آ کے اس کو شاعری سنائی, تو اب اس کو پتھر کا معاوضہ دینا پڑا. تو یہ الٹ گیا, کیونکہ یہ اس قدر کنجوس تھا کہ جو ایک تھیلا جو ہے نا وہ نہیں خرچ کر سکتا تھا. اور امام علی مقام کے شان یہ تھی کہ امام علیہ السلام ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لائے, تو مسجد میں کوئی پہلے ایک نمازی بھی بیٹھا ہوا تھا, اس کی ایک تھیلی تھی, اس میں اس کے پاس سونے کے سکے تھے, تو وہ گم گئی. کہنے لگا آپ کے پاس ہے میری تھیلی. حضور نے فرمایا میرے پاس تو نہیں ہے. 2-3 دفعہ اس نے کہا تو حضور نے اپنے غلام کو کہا جاؤ ایک تھیلی سکوں کی لا کے اس کو دے دو. سونے کے سکے 1000 اس کو دے دیے. تھوڑی دیر کے بعد جب وہ مسجد سے باہر گیا تو تھیلی تو مسجد کے دروازے پہ گری ہوئی تھی. اس نے دیکھ لی تو آ کے آپ کے قدموں میں گر پڑا کہ مولا پلیز میرے سے غلطی ہو گئی, آپ نے نہیں اٹھائی تھی تو مجھے تو تھیلی مل گئی ہے, حضور اپنی واپس لے لیں. حضور نے فرمایا میں واپس نہیں لیتا, کیونکہ ہم اہل بیت جس کو جو چیز دے دیتے ہیں وہ ہم واپس نہیں لیتے. تو امید ہے ہمیں بھی بہت ثواب ملے گا انشاءاللہ. جی انشاءاللہ تعالی. اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو بھی انشاءاللہ ان کے دل میں جو حاجات ہیں وہ پوری ہوں گی, الہی آمین. اور اللہ تعالیٰ ان کو عظیم ثواب عطا فرمائے گا. بالکل. تو یہ منصور کی حالت یہ تھی کہ کئی دفعہ امام کو زہر دینے کی کوشش کی ہے, کئی دفعہ اس نے ارادہ کیا یا امام کو زہر دے دی جائے یا امام کو ویسے شہید کر دیا جائے, ان کی گردن کاٹ دی جائے, لیکن اللہ کی مصلحت تھی کہ وہ اس کی زہر کارگر نہیں ہوتی رہی. لیکن اس نے پوری کوشش کی, کیونکہ یہ اتنا خبیث انسان تھا. میں نہیں کہہ رہی, اس کو تو تاریخ کہتی ہے. بے شک ہر دور میں تاریخ نے اس کو لکھا ہے کہ یہ بہت ہی نااہل, بیکار, کنجوس اور رعایا کی خیال نہ رکھنے والا آدمی تھا, جیسے آج کل کے حکمران ہیں. جیسے آج کل کے جی بالکل. میرے خیال میں مجھے لگ رہا ہے انہی کی نسل چلتی چلی جا رہی ہے, وہی سادات پہ ظلم ہو رہے ہیں, ویسے ہی ہمارے ملکوں کے بھی حکمران ہیں. تو مجھے کوئی فرق زیادہ محسوس نہیں ہو رہا کہ اس زمانے میں جو بادشاہوں نے ظلم کیے تھے اور آج کے جو بادشاہ ظلم کر رہے ہیں, لیکن شروع سے آخر تک یہی دیکھا جا رہا ہے سارے ظلم سادات پر ہو رہے ہیں. سادات پر ہو رہے ہیں. جی بے شک. اچھا اس زمانے کا ظاہر ہے جو حاکم ہم منصور کی بات کر رہے ہیں, تو تمام تر کوششیں اس نے کی, اس کے باوجود بھی جو ہے امام کو وہ نزدیک نہیں لا سکا. وہ چاہتا تھا کہ امام نزدیک آئیں, اس کی بات مانیں, ان کو دھمکیاں بھی دی گئیں. تو اس کے بعد امام کو کس طرح کے حالات ہوئے کہ امام کو شہادت نصیب ہوئی؟ حالات اس طرح کے ہو گئے کہ منصور کو لوگوں نے جا کے بتایا کہ اگر تم نے امام علیہ السلام کو اپنے راستے سے نہ ہٹایا تو تم یہ سمجھو کہ تمہاری حکومت ختم ہے. لوگ امام علی مقام کو تخت حکومت پر بٹھا دیں گے اور تم دیکھتے رہ جاؤ گے. اور اس کے دل میں یہ ہوا کہ اگر امام کچھ دیر اور لوگوں کو پڑھاتے رہے اور ان کا حلقہ احباب اسی طرح وسیع ہوتا رہا تو پھر میری تو کوئی بات نہیں چلے گی. اس لیے اس کو یہ پریشانی پیدا ہوئی تو اس نے اپنے کچھ لوگوں کے ہاتھ زہر منگوائی, زہر کو تیار کروایا اور پھر امام علی مقام کے کھانے میں جا کر مکس کروا دی. اور جب وہ کھانا سرکار امام صادق آل محمد نے کھایا تو ان کو زہر کی وجہ سے تکلیف ہوئی اور پھر تھوڑی سی علالت کے بعد ان کی شہادت ہو گئی. اور شہادت کے وقت انہوں نے 2-3 باتیں جو کی, اگر وہ کہیں تو میں ناظرین کی گوش گزار کروں. جی بسم اللہ. سب سے پہلی بات, آپ نے اپنے بیٹے کو بلایا جناب موسیٰ کاظم علیہ السلام کو اور کہا کہ میرے بعد امام آپ ہیں, آپ ایسے کیجئے, کچھ لوگوں کو بلا لائیے جن کے سامنے میں آپ کو کی امامت کا اعلان کروں. تو سرکار کچھ لوگوں کو بلا کر لائے تو ان کے سامنے امامت سرکار کا اعلان ہو گیا. اور اعلان کے بعد آپ نے اپنے سارے اہل و عیال کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ میری چند باتیں سن لے. پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا وہ شیعہ نہیں ہے جو نماز میں تاخیر کرے. سبحان اللہ. نماز کو قضا کرنا تو بڑی دور کی بات ہے, نماز کے وقتوں میں تاخیر کرے وہ بھی ہمارا شیعہ نہیں ہے. ہم اس کی شفاعت نہیں کریں گے جو نماز کے وقتوں میں بھی تاخیر کرے گا. بے شک. اور ساتھ ہی فرمایا کہ ہمارا وہ بھی شیعہ نہیں ہے جو اپنے بھائیوں کے لیے اچھا نہ سوچے. یعنی کہ میرے پاس کچھ ہے تو میرا بھائی بھوکا ہے تو مجھے اپنے سے اس کو بھی کچھ نہ کچھ دینا ہے. تو یہ جو ہے اقربا پرورش ضرور کرنی چاہیے. امام علیہ السلام کی آخری وصیت ہے, اقربا اگر آپ کی پریشانی میں ہے تو ان کی پریشانی کو دور کرو,
اگر آپ کے اقربا کے لیے کوئی بیماری ہے تو ان کی بیماری ختم کرو. بے شک. تو گویا فرمایا کہ وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے جو اقربا کا خیال نہ رکھے. بے شک. یہ دو باتیں سرکار نے فرمائی. اور پھر تیسری بات فرمائی کہ ہمیشہ آپ سے نیچے کو دیکھو. سبحان اللہ. اپنے سے نیچے کو دیکھو تاکہ اللہ کی رحمتوں کا, اللہ کی نعمتوں کا, اللہ کی وسعتوں کا شکریہ ادا کر سکو. بے شک. سبحان اگر تم اپنے سے اوپر والے کو ہی دیکھتے رہو گے تو تم تو شکر گزار ہی نہیں ہو سکتے. بے شک. بے شک. تو شکر گزار ہونے کی ضرورت ہے. اور پھر فرمایا اپنی اولاد کو پھر ایک اور وصیت کی کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے. بے شک. اللہ وحدہ لا شریک ہے, پیغمبر اس کے رسول ہیں, بے شک. اور علی سے لے کے سرکار محمد مہدی تک امام برحق ہیں. اور شک. یہ فرما کر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کیا اور اپنی اولاد کو اللہ کے حوالے کر دیا. اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جس امام نے اتنا علم پھیلایا, اتنی آگہی لوگوں میں بانٹی, آج اس کی قبر کا نشان نہیں ہے. ان کی قبر کا آج کوئی نشان نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پتھر پڑے ہوئے ہیں, لیکن میں تو ان پتھروں کو بھی نہیں دیکھ سکی. اور اگر پتھر بھی ہیں تو کیا پتا کون سی قبر پہ کون سا پتھر ہے. بے شک. جب شام ہوتی ہے تو پیغمبر کی مزار پہ 2000 بلب جلتے ہیں, 2000 لائٹیں جلتی ہیں, لیکن ان کے بچوں کی مزار پہ کوئی لائٹ نہیں ہے. بے شک. بچوں کی مزار تو کہہ لو, سیدہ کی مزار پہ بھی لائٹ نہیں ہے. بے شک. سیدہ ہر حوالے سے, وہ یہ جو جملے ہیں یہ میری اس چیز کے اندر نہیں آتے, لیکن میں کہوں گی کہ سیدہ ہر حوالے سے پاکیزہ, سیدہ ہر حوالے سے محترم, سیدہ ہر حوالے سے معصومہ, محمد کی بیٹی, علی کی زوجہ, بے شک. حسنین کی والدہ, سبحان اور اللہ. حسین کی والدہ جس نے کربلا میں دین اسلام کو بچا دیا, لیکن ان کی قبر کا نشان ہی کوئی نہیں. بے شک. ان کی قبر پہ کوئی نہیں, کوئی جایا ہی نہیں, کسی عورت کو جانے ہی نہیں دیا جا رہا. نہ ان کی قبر پہ بیٹھنے کی اجازت ہے, نہ وہاں جا کر اس قبر کو دیکھنے کی اجازت ہے. تو جناب جعفر صادق علیہ السلام کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا, امام محمد باقر کے پہلو میں دفن کیا گیا. اور اس کے بعد 3 دن تک آپ کی عزاداری ہوتی رہی. 3 دن تک آپ کی اہل بیت روتے رہے اور آپ کے غم میں شریک رہے. اور آپ نے اولاد میں 6 بیٹے چھوڑے اور 1 بیٹی چھوڑی. بے شک. اور اس کے علاوہ اگر آپ کو کچھ پوچھنا چاہیں تو. جی سسٹر, بہت آپ نے ماشاءاللہ تفصیل سے ہم نے ایسی باتیں بتائی ہیں جو ہمیں اور ہمارے ناظرین کو پہلے نہیں پتہ ہوں گی. بہت تفصیل سے آپ نے منصور کے بارے میں بھی بتایا. ہم سنتے آ رہے تھے کہ منصور بڑا ظالم تھا, جابر تھا, تو اس کی بھی آپ نے تفصیل بیان کر دی. آپ کا بہت بہت شکر گزار ہے. ناظرین, آپ سے ایک اور گزارش کروں گی, جو ہماری آج کی مہمان ہیں ان کے لیے آپ خصوصی طور پہ دعا کیجئے گا. ان کا لاسٹ ویک جو ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا, یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے, لیکن انہوں نے یہاں پر آ کے امام کی اتنی اچھی باتیں بتائی ہیں. بس انہی امام کے صدقے میں ان کو خدا صحت اور تندرستی عطا فرمائے. جی سسٹر, آپ امام کا کوئی اچھا سا کوئی قول شیئر کرنا چاہتی ہوں ہمارے ناظرین سے. امام کا قول بہت ہے ماشاءاللہ. جی, کیونکہ سارے اماموں کے, سارے معصومین کے جو ہیں قول ایک ہی ہیں, لیکن زیادہ تر امام جعفر صادق علیہ السلام سے زیادہ مشہور ہیں. کیا وجہ تھی کہ امام کو زیادہ ٹائم ملا یا کسی امام کو ٹائم نہیں ملا کہ اپنے اقوال, اپنے بزرگوں کے اقوال جو ہیں وہ آگے بڑھا سکیں؟ جناب صادق آل محمد کو ٹائم ملا, اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ فقہ جعفریہ مرتب ہو گئی. جی بے شک. امام کو ٹائم ملا تو مرتب ہو گئی. امام کے اقوال بہت سارے ہیں. ایک قول میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں. جی بالکل. کہ امام علی مقام نے فرمایا کہ رشک نہ کیا کرو, سبحان کسی پہ رشک نہ کرو. سبحان مثال اللہ. کے طور پر حسد تو نہیں کرنا, وہ تو ہمیں پتہ ہی ہے. جی بالکل. رشک بھی نہ کرو, اپنے حال میں خوش رہو. تو رشک اور حسد میں کیا فرق ہے, آپ یہ بتانا چاہیں گے؟ حسد وہ چیز ہے جس سے ہم جلتے ہیں. جی. رشک وہ چیز ہے جس کی ہم تمنا کرتے ہیں. تو رشک کرنے کے لیے بھی منع کیا کہ رشک بھی نہ کرو. اور اس کے دوسری طرح ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ امام نے یہ فرمایا کہ تم اپنے حال میں خوش رہو. بے شک. اپنی ترقی کی کوشش کرو, علم کی کوشش کرو, لیکن اپنے حال میں خوش رہو. اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام کے جو ایک اسٹوڈنٹ تھے جابر بن عیان, جی, ان کی جو بکس ہیں وہ آج بھی پڑھائی جاتی ہیں. بے شک. پیرس میں وہ بکس ان کی پڑھائی جاتی ہیں. لیکن یہ کون کہے
کہ یہ جابر بن عیان کا علم نہیں ہے، یہ علم تو صادق آل محمد بے کا شک، ہے، بے شک۔ جنہوں نے ایک ایک علم میں ایک ایک دروازہ کھول دیا، بے شک۔ ایک ایک روشن پہلو بتا دیا۔ بے شک۔ فرمایا رشک نہ کرو، جس سبحان حال میں اللہ۔ اس پہ خوش رہو، سبحان اللہ، اور یہی خوشی تمہارے لیے کافی ہے، ماشاء اللہ، اور تم اس خوشی کو اپنے لیے آگے لے کر جاؤ۔ سبحان اللہ۔ بہت شکریہ سسٹر آپ کا۔ ناظرین، اب ہمارا پروگرام ابھی دیکھتی رہیے گا، لیکن ابھی ہم چھوٹے سے وقفے کی طرف جا رہے ہیں، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔